جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غم خار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، رنگ اڑ گیا تصویر علم ہو گئے شبیر، ہاتھوں سے جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر، گرنے لگا جس دم علم سید والا، عباس نے جھک کر اسے گردن سے سنبھالا، ایک تیر لگا چشم پہ اور سینے پہ بھالا، بند آنکھیں ہوئی منہ سے لہو شیر نے ڈالا، بند آنکھیں ہوئی منہ سے لہو شیر نے ڈالا، ایک گرز لگا پھر جو کسی اور شقی کا شک ہو گیا، سر حضرت عباس علی کا، اکبر سے کہا کر دو گریباں کو دوبارہ، ہم سوگ میں ہیں قتل ہوا شیر ہمارا، عاشق میرے بچوں کا زمانے سے سدھارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامے کو اتارا، فرما کہ یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پھنسی پانی کی محتاج سکینہ، بس ہو گئی دنیا میں یتیمات سکینہ، فرما کہ یہ گرتے ہوئے دوڑے شہ والا، سنبھلے کبھی خود اور کبھی اکبر نے سنبھالا، تھا سینہ اقدس میں کلیجہ تو بالا، چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا، چلاتے تھے ہے میرے آغوش کا پالا، آگے کبھی چلتے کبھی گر پڑتے تھے شبیر، گھبرا کے ہر ایک لاش پہ گر پڑتے تھے شبیر، جب کٹ گئے دریا پہ علمدار کے بازو۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول العربي المكي المدني الهاشمي، عند الله بإذنه اصطفى، على غيره ارتضى، على رسول المقتصد المحمود الحامد، رحمة للعالمين بالقاسم محمد، وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، أما بعد فقد قال الله في كتابه المبين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أول بيت وزع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين، صلوات بجبر محمد۔ حاضرین مجلس، خدا بند عالم اپنی مقدس کتاب میں سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ انما اول بیت
وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بکے میں یعنی مکے میں اللہ کا گھر موجود ہے، لیکن یہ چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہوتی ہے کہ اللہ جسم و جسمانیت سے مبشر ہے، اور اللہ نے یہاں پہ لفظ بیت کا استعمال کرا، اور بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں مکان مالک نے کم سے کم ایک رات تو گزاری ہو۔ تو اللہ اس گھر میں کب رہنے آیا؟ تو اب اگر ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو نظر تو یہی آتا ہے کہ ایک اللہ کا بھیجا ہوا بندہ اس گھر میں آیا، جس کا چہرہ ید اللہ تھا، ہاں جس کا چہرہ اسد اللہ تھا، تلوار سیف اللہ تھی، ہاتھ ید اللہ تھے، وہ کل کا کل اسد اللہ تھا، اور بیت اللہ کو بیت اللہ بنا گیا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد، یعنی مولا علی کہ جنہوں نے تہجد میں کی نماز میں دعا مانگی تھی ایک ایسے بیٹے کے لیے جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے، جو کربلا میں میری نمائندگی کر سکے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں ایک اور آیت ملتی ہے، سورہ تغابن، جو کہ قرآن کا 64 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 15ویں آیت میں اللہ یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے۔ یعنی اللہ یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ اگر اس نے کسی کو مال عطا کرا ہے یا اولاد عطا کری ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس شخص کا امتحان دونوں چیزوں سے لیا جا سکے، اور پھر جیسا رزلٹ ہوگا ویسا ریوارڈ ملے گا۔ اور اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اکبر ہے۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میرے یہاں اجر عظیم موجود ہے تو یقیناً اگر عمل ویسا ہے تو اللہ ضرور عطا کرے گا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد۔ اللہ فرما رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم موجود ہے۔ اگر ہم پورے سورے کا ترجمہ دیکھیں تو کل ملا کے یہ 18 آیتوں کا سورہ ہے۔ اس کی 15ویں آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد بس آزمائش ہے، اور اللہ کے ہاں اجر عظیم موجود ہے۔ 16ویں آیت میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو تو صرف اور صرف اپنی بھلائی ہی کے لیے خرچ کرو۔ تو یعنی یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو اپنے نفس سے بخل نہیں کرتے ہیں وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو، میں اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ تو دیکھیں یہاں پہ 4 باتیں ہیں جن پہ انشاءاللہ گفتگو رہے گی۔ پہلی یہ کہ مال اور اولاد بس آزمائش ہے، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تیسرا اپنے نفس کو بخل سے بچانا ہے، اور چوتھا اللہ کو قرض دینا ہے جو وہ کئی گناہ بڑھا کر ہمیں واپس کرے گا۔ ایک صلوات بھیجو۔ تو دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مال کو اور اولاد کو اس کی راہ میں خرچ کرو۔ اب مال کو خرچ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ نے کسی غریب کی شادی کرا دی فی سبیل اللہ، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا فی سبیل اللہ، کسی بیمار کا علاج کروا دیا فی سبیل اللہ، مگر اولاد کو اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کیا جائے؟ تو اس کا جواب ملتا ہے کہ اپنی اولاد کی ایسی پرورش کرنی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار ہو، اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو، اور آل رسول کی بھی اطاعت گزار ہو۔ اللہ قرآنی میں ارشاد فرما رہے سورہ نساء آیت نمبر 59، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر یعنی صاحب امر کی اطاعت کرو۔ اور جب چھٹے امام جعفر صادق سے یہ سوال کرا گیا کہ مولا آخر یہ صاحب امر، یہ اولی الامر سے مراد کون ہے؟
تو آپ نے یہی جواب دیا کہ ہم اہل بیت ہی صاحب امر ہیں، یعنی اولاد کی پرورش ایسی کرنی ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت گزار ہو، اس کے رسول کی اطاعت گزار ہو، اور اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت گزار ہو۔ ایک صلوات بھیجے پر اسی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو بھی بخل سے بچانا ہے۔ دیکھیے عزیزو، یہ چیز تو ہم سبھی کے ذہنوں میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ دینے والا پروردگار ہی ہے، اب وہ کس طریقے سے دیتا ہے، وسیلہ کیا ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایک مثال میں دے دوں کہ میں نے اپنی والدہ سے کھانا مانگا، میری ماں نے مجھے میری پسند کا کھانا لا کر مجھے دے دیا، میرے منہ سے فوراً یہ جملہ نکلا شکر الحمدللہ، اور میں نے کھانا کھا لیا۔ عجب ہے، کھانا مجھے میری ماں نے دیا ہے، شکر میں خدا کا بھیج رہا ہوں، لیکن سچ تو یہی ہے کہ وہ کھانا مجھے اللہ نے عطا کرا ہے، وسیلہ میری ماں ہے۔ یعنی پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ تو کرو، وسیلہ بھی میں عطا کر دوں گا، اور کوئی یہ نہ سوچے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دوں گا تو میرے پاس کم ہو جائے گا، کیونکہ اگلی ہی آیت میں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ تم مجھے قرض دو، میں اسے کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد تو عزیزو، اب اولاد کی ایسی پرورش کرنی ہے کہ وہ اللہ کی، رسول کی اور آل رسول کی اطاعت گزار ہو، اور اس ذمہ داری کو ایک ماں سے بہتر کون ہی سمجھ سکتا ہے۔ عزیزو، ماں کا مرتبہ اتنا زیادہ بلند ہے کہ قرآن میں اللہ نے ایک پورا سورہ ایک ماں کے نام سے نازل کر دیا، سورہ مریم۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ وَاصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ، اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا، کس لیے؟ نبی بنانے کے لیے، امام بنانے کے لیے۔ تو جواب ملتا ہے نہیں، کہا پھر کس لیے؟ کہا عیسیٰ کی ماں بنانے کے لیے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر جناب عیسیٰ میں ہی ایسی کیا خاص بات ہے کہ ان کی والدہ کے لیے آ رہا ہے قرآن میں کہ اے مریم ہم نے آپ کو چن لیا؟ جناب یحییٰ کی والدہ کے لیے تو نہیں آیا قرآن میں کہ اے بی بی ہم نے آپ کو چن لیا یحییٰ کی ماں بنانے کے لیے۔ ہم نے جناب ابراہیم کی والدہ کے لیے تو قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان کے لیے آیا ہو اے بی بی ہم نے آپ کو چن لیا ابراہیم کی والدہ بنانے کے لیے۔ تو یہ جناب عیسیٰ میں ہی کیا خاص بات ہے؟ تو اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، کردار سازی کی ذمہ داری ان کو دی، شریعت الہی کی ذمہ داری ان کو دی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جناب عیسیٰ کو ایک اور ذمہ داری دی۔ کون سی؟ کہا سب کو اس دنیا سے اٹھایا، ان کو چوتھے آسمان پر بیٹھایا۔ اب سوال اٹھتا ہے کیوں؟ جواب ملتا ہے کہ ایک دن یہ واپس اس دنیا میں جائیں گے، کس لیے؟ کردار سازی کرنے کے لیے، شریعت الہی بتانے کے لیے۔ تو جواب ملتا ہے نہیں، کہا پھر کس لیے؟ کہا زہرا کے بیٹے کی نصرت کرنے کے لیے۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو کوئی بھی زہرا کے بیٹے کی نصرت کرتا ہے اس کی ماں اتفاق سے ماں نہیں بنتی، انتخاب سے ماں بنتی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے بی بی مریم کے لیے اتنا اہتمام کیوں کرا کہ قرآن میں ایک پورا سورہ نازل کر دیا۔ اب کوئی سوال نہ کرے کہ آخر بی بی ام البنین کے لیے حضرت علی نے اتنا اہتمام کیوں کرا کہ شجاعت دیکھی، خاندان دیکھا، سخاوت دیکھی، کردار دیکھا۔ ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد۔ کہ وہ وقت آتا ہے کہ جب مولا علی جناب عقیل سے سوال کرتے ہیں، اے عقیل کیا کوئی خاتون جانتے ہو، کوئی خاندان جانتے ہو کہ جس سے میں عقد کروں اور پھر ایک بیٹا پیدا ہو؟ علی پوچھ رہے ہیں، علی پوچھ رہے ہیں، علی پوچھ رہے ہیں۔ مولا علی کا پوچھنا حیرت کی بات ہے نا۔ ارے فاتح خیبر نے پوچھا، کل ایمان نے پوچھا، مرد میدان نے پوچھا،
کلو آفتاب نے پوچھا، حبیب الاحباب نے پوچھا، ارے مولا علی کا پوچھنا حیرت کی بات ہے نا. ارے سوال وہ کر رہا ہے جو صبح و شام منبر سے کہتا ہے سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے وہ تم مجھ سے پوچھو. یہ عالم علم لدنی نے پوچھا، خطیب منبر سلونی نے پوچھا. ارے سوال وہ کر رہا ہے جس کی ذوالفقار تک تو نسلیں دیکھ لیتی ہو، کافر کی نسل میں بھی مومن نظر آتا ہے تو رک جاتی ہے. صلوات پہ علی کا پوچھنا حیرت کی بات ہے نا. سوال وہ کر رہا ہے جس کی ذوالفقار تک تو نسلیں دیکھ لیتی ہو. اشارہ کرنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. کہ اگر کافر کی نسل میں بھی مومن نظر آ جاتا ہے تو رک جاتی ہے. اب اس کا جواب یہ دیا جا سکتا تھا کہ جناب عقیل کو شجروں کا بہت علم تھا، مگر سوال بھی کون کر رہا ہے؟ عالم علم لدنی کا مالک سوال کر رہا ہے. اور اگر ہم مولا علی سے یہ پوچھیں کہ آقا آپ کو سوال پوچھنے کی کیا ضرورت، آپ کی ذوالفقار تک تو نسلیں دیکھ دیکھ کر چلتی ہے. مولا جواب دیں گے مجھ سے یہ مت پوچھو کہ میں عقیل سے کیوں پوچھ رہا ہوں. قرآن میں دیکھو اللہ موسیٰ سے سوال کر رہا ہے، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ کو نہیں معلوم جناب موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر بھی سوال کر رہا ہے اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ اب جواب اس کا اتنا سا تھا اے پروردگارہ میرے ہاتھ میں ہے میرا عصا. لیکن یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا اے پروردگارہ یہ میرا عصا ہے، اس سے بھیڑ بکریوں کو چرا لیتا ہوں، اسے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس سے پتے توڑ لاتا ہوں، اس سے پہاڑ کو چڑھ لیتا ہوں. اب سوال اتنا سا اے پروردگارہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں ہے کیا؟ جواب اتنا سا اے پروردگارہ میرے ہاتھ میں ہے میرا عصا. لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا، وہ عصا کی منقبت پڑھنے لگے، عصا کا قصیدہ پڑھنے لگے، عصا کے فضائل بیان کرنے لگے، عصا کے خصائل بیان کرنے لگے. اب سمجھ میں آیا اگر اللہ موسیٰ سے سوال نہ کرتا تو کردار موسیٰ تو سامنے آ جاتا، عظمت عصا سامنے نہ آتی. اگر مولا علی جناب عقیل سے سوال نہ کرتے تو کردار ابوالفضل تو سامنے آ جاتا، عظمت ام البنین نہیں. یہ بی بی ام البنین ہے کہ جن کی عظمت کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. عزیزو بی بی ام البنین جیسی ماں آسمان کی آنکھوں نے نہیں دیکھی، زمین کے کاندھے پہ نہیں آئی. اس آسمان کی آنکھوں نے کیسی کیسی مائیں دیکھی، بن بچوں کی ماں بھی دیکھی. اشارہ کرنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام. بن بچوں کی ماں بھی آسمان کی آنکھوں نے دیکھی. اور اس دنیا کی پہلی ماں جناب آدم کی زوجہ بی بی حوا، ان کو بھی نہ دیکھا. 2 بیٹے ہوئے حابیل اور قابیل، ایک گود کے مدرسے سے تو نکلے مگر ایک جیسے نہ نکلے، ایک محترم ایک ملوم، ایک قاتل ایک مظلوم. لیکن اس کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ وہ جناب آدم کی زوجہ ہے، یہ پیکر تراب کی زوجہ ہے، یہ ام البنین ہے جن کے 4 بیٹے ایک جیسے ہوئے. یہ وہ ام البنین ہے جو ابو تراب کی زوجہ ہے. ایک سلوات بھیجے پر محمد. عزیزو آج 8 محرم ہے، یقیناً ہم سبھی کی آنکھوں میں آنسو ضرور ہے، اور کیوں نہ ہو. ہم اس شہید کربلا پہ گریہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ جس کی والدہ نے اس سے مدینے میں کہا تھا. بی بی ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں کو مدینے میں بلایا تھا نا، کیا کہا تھا؟ اے میرے شیروں بہت ہی بہادری سے جنگ کرنا، امام حسین پر آج نہ آنے دینا. اگر امام حسین پر آج آئے گی تو میں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. اے میرے شیروں اگر تم میں سے کوئی ایک شہید ہو گیا تو میں کہوں گی میرے 3 بیٹے تھے.
اگر 2 بیٹے شہید ہوئے تو کہوں گی کہ 2 ہی بیٹے تھے، اگر 3 بیٹے شہید ہوئے تو میں کہوں گی میرا ایک ہی بیٹا تھا، اور اگر تم سب شہید ہو گئے تو میں کہوں گی میرا کوئی بیٹا ہی نہ تھا۔ لیکن حسین پر کوئی آنچ نہ آنے دینا، حسین وقت کے امام ہے۔ ہاں عزیزو، وہ موقع بھی میدان کربلا میں آتا ہے کہ عزیزو مولا عباس امام حسین کے پاس آ کے سوال کرتے ہیں، اے آقا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس آپ تو میری فوج کے علمدار ہیں، میں آپ کو کیسے جنگ کرنے کی اجازت دے دوں؟ ایک مرتبہ جب جناب حبیب ابن مظاہر کا لاشا آیا، مولا عباس رو کے جملہ فرماتے ہیں، اے آقا یہ بزرگ اصحاب ہیں، یہ بھوکے بھی ہیں پیاسے بھی ہیں، یہ کیسے جنگ کریں گے؟ مجھے جنگ کرنے کی اجازت تو دیجئے۔ امام حسین پھر وہی جملہ کہتے ہیں، اے عباس آپ میری فوج کے علمدار ہیں، میں کیسے جنگ کرنے کی اجازت دے دوں؟ ایک مرتبہ جب ظہر کے بعد اون محمد کے لاشیں آئے، مولا عباس رو کے کہتے، اے آقا ہماری گودوں کے پالے مارے جا رہے ہیں، ایک مرتبہ جنگ کرنے کی اجازت تو دیجئے۔ ہاں عزیزو، امام حسین کہتے ہیں، اے عباس رک جائیے، آپ فوج کے علمدار ہیں۔ اب مولا عباس نے ایک مرتبہ دائیں جانب دیکھا، ایک مرتبہ بائیں جانب دیکھا، رو کے کہتے ہیں، اے آقا وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا؟ ایک مرتبہ اب خیموں سے آواز بلند ہوتی ہے، اعلیٰ تاش اعلیٰ تاش، ہائے پیاس ہمیں مارے ڈالتی ہے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں، اے عباس ان بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ اب علم کو لیا، مشک سکینہ کو لیتے ہیں، دریا کی طرف چلے ہیں، دریا پہ قبضہ کیا، مشک سکینہ کو بھرا اور خیمے کی طرف آنے لگتے ہیں۔ اتنے میں ایک ننھی سی بچی ہے جو سارے بچوں کو بتائی، اے بچوں وہ علم نظر آ رہا ہے نا، وہ میرا چچا ہے، وہ ہم سبھی کے لیے پانی لے کر آ رہے ہیں۔ اب ننھے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزوں کو لیے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک ملعون نے چپکے سے وار کیا، دایاں بازو قلم ہوتا ہے، تھوڑی دور پڑے کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، علم جگمگانے لگ گیا۔ بی بی سکینہ نے جب یہ منظر دیکھا فوراً بچوں سے فرمایا، اے بچوں کوزوں کو زمین پر رکھ دو، میں چچا کے لیے دعا کروں گی، تم آمین کہنا۔ اب فوراً دعا کر دی، اے پروردگارا میرے چچا کی خیر ہو۔ عزیزو، ایک مرتبہ ایک تیر آتا ہے، مولا عباس کی آنکھ میں لگا اور ایک گر سر پر، آپ گھوڑے کی پشت سے زمین پر آتے ہیں، آواز، اے آقا غلام کی خبر لے لیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین مولا عباس کے پاس آتے ہیں، سر کو زانو پہ رکھا، فرمایا، اے عباس کوئی آخری وصیت ہو تو مجھے بتا دو۔ مولا عباس کہتے ہیں، اے آقا جب اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کری تھی، آج اس دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر کر جاؤں۔ امام کہتے ہیں، اے عباس میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، تم دیکھتے کیوں نہیں؟ مولا فرماتے، اے آقا میری ایک آنکھ میں تیر ہے، دوسرے میں خون ہے، میں کیسے دیکھوں؟ اب امام نے خون کو صاف کرا۔ مولا عباس نے فرمایا، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اور اسی پہ امام حسین نے یہ جملہ فرمایا، اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول قضائه وتسلیما لامرہ